اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ جی الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، ہماری لاسٹ کلاس میں سبق 18 کا کچھ پارٹ رہ گیا تھا، تو آج ہم ریوائز کرتے ہیں تھوڑا سا پچھلے سبق کو انشاءاللہ۔ اچھا، سبق کے سٹارٹ میں لاسٹ ٹائم ہم نے گریٹیٹیوڈ یعنی کہ شکر گزاری پہ بات کی تھی، تو تھوڑی سی اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر جب ہم اپنی مسنون دعائیں دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو صبح آپ کو دعا پڑھنی ہے نا، اٹھنے کی دعا، تو وہ کس چیز سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ کیا لفظ ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی اللہ کی احیانا۔ طرف سے بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ان دعاؤں میں شکر پہلے سکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی کوئی ریزن ہے، ٹھیک ہے؟ جب شکر ہوتا ہے نا تو صبر خود بخود آ جاتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر ہو اور شکر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو شکر جب ہوگا وہاں صبر ضرور آئے گا۔ تو ہمیں اپنی ہر چیز میں شکر سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ شکر کے ساتھ فالو کرتا ہے صبر، بغیر شکر کے صبر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ اپنی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اس پہ شکر کرتے ہیں، تو جو چیز نہیں حاصل اس پہ صبر آتا ہے۔ کیا ہوا؟ ایک چیز نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اتنی ساری نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم آنکھ کھولتے ہیں اس پہ، اب ہم صرف آنکھ کھولنے پہ کہ اللہ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک نیا دن دکھایا، میری زندگی میں ایک دن کا اضافہ کیا۔ ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو رات کو سوئے اور صبح آنکھ نہ کھل سکی ان کی۔ آج کل اور زیادہ عام ہو گیا ہے کہ ڈیتھ ڈیورنگ سلیپ، آپ رات کو سوئیں صبح آنکھ ہی نہیں کھلی، گھر والے پریشان ہیں، پتہ نہیں بالکل ٹھیک سوئے تھے صبح اٹھے ہی۔ تو کہ صبح آنکھ کھلی ہے، اللہ تو نے مجھے ایک اور موقع دیا کہ میں تجھ سے اور قریب ہو سکوں، میں اور اپنے نامہ اعمال میں کچھ ایڈیشن کر سکوں، کوئی اچھی چیزیں ایڈ کر سکوں، جو گناہ کیے ہیں اس پہ تجھ سے معافی مانگ سکوں، تو اس پر شکر۔ پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر تم آنکھ کھولو یا تم صبح کرو اس حال میں کہ تمہارے سر پر چھت ہو اور تمہارے گھر میں اس دن کا کھانا ہو، تو تم سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں۔ تو سوچئے کہ آج ہم جن گھروں میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہمیں اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ جو اس وقت بارشیں ہو رہی ہیں، ہم آئے دن کچے کی خبریں سن رہے ہوتے ہیں کہ چھت گر گئی، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے۔ مطلب کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری وہ دی ہیں اور ہم اس پہ پھر بھی ہم چھوٹی سی بات کو لے کے پورا دن، ہم کبھی ہمارے مزاج میں ایسا آتا ہے کہ آج یہ چیز میرے مزاج کے حساب سے نہیں ہوئی تو ہم پورا دن برباد کر دیتے ہیں۔ وہ ایک چیز جو نہیں ہوئی اس کو سوچ کر، اور جو اتنی ساری ہماری باتیں خواہشات ہو جاتی ہیں اس کو سوچ کر، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ نہ صرف ہم بلکہ ہمارے گھر کی انوائرمنٹ، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، ان کا موڈ خراب ہے کیونکہ آج یہ جو چاہتی تھی وہ نہیں ہو سکا، ان کو کہیں جانے کا پلان تھا وہ کینسل ہو گیا۔ پھر یہ چیز ہم اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کرتے ہیں۔ جب ہمارے اندر یہ چیز ہوتی ہے تو ہمارے بچوں میں بھی آتی ہے۔ پھر بعد میں جب ہمارے سامنے ہمارے بچے اس طرح ریئیکٹ کرتے تو پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، کیا ہوا؟ وہ ہم سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بہت کانشیسلی ایکٹ کرنا چاہیے، بلکہ میں تو کہتی ہوں ایسی سچویشن میں اور زیادہ کانشیس ہو جانا چاہیے کہ اگر ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمیں شکر گزاری کی حالت میں دیکھیں کہ نہیں، اگر ایسا نہیں ہوا اور ان کا کہیں پلان تھا جانے کا، چھوٹی سی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں، ڈیلی لائف میں شکر گزاری کے لیے، ڈیلی لائف میں ہر چیز میں صبح سے لے کے شام تک 10 باتیں گزر جاتی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔
کیونکہ وہ روٹین میں چل رہا ہے, ہمارا ایک ہی پیٹرن ہے. تو اس پہ جب ہم کانشیسلی کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں ہر بات میں اللہ یاد آتا ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کو سونے کی, اٹھنے کی, واش روم میں جانے کی, واش روم سے نکلنے کی, گھر سے باہر نکلنے کی, کون سا پیر آپ کو اندر رکھنا ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ کانشیس لیول پر کام کریں. کانشیسلی آپ کے ذہن میں یہ چیز رہے کہ ہاں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ہاں مجھے یہ چیز کرنی ہے, یہ میری دعا. اگر آپ ریگولر اس میں رہتے ہیں, کوئی کام جیسے کوکنگ ہے, آپ نارمل ایک ڈش بناتی ہیں, سالوں سے بنا رہی ہیں, آپ بنا بھی لیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی. کوئی نئی چیز آپ جب بنانے لگتی ہیں نا تو آپ کانشیس ہوتی ہیں, اچھا یہ کتنا ڈالنا ہے, ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے فرسٹ ٹائم کوکنگ کری, کیونکہ آپ اس وقت وہ کام پہلی مرتبہ کر رہی ہوتی ہے, وہ ڈش آپ پہلی مرتبہ بنا. اسی طرح ڈرائیونگ کا, تو جو بھی کام ہم کانشیس لیول پر کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے دماغ کو حاضر رکھ کر, وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور ہماری عادتیں بنتی ہی کانشیس لیول کے اوپر ہے. ہمیں کانشیسلی ایفرٹ کرنا پڑتا ہے, پھر وہ عادت جا جا کے انکانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے. تو ہمیں کانشیسلی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے پاس, کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صبر اور شکر کرنے والے لوگ ہوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ چند لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انسان کی فطرت کو, اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تھوڑے لوگوں میں شامل فرمائے جو باقی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر چیز پہ شکر گزاری کرتے ہیں, کیونکہ شکر کے ساتھ ہی صبر آتا ہے. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ناشکرے ہوں اور پھر صبر کریں چیزوں پہ, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو شکر, شاکرین اور صابرین کا جو درجہ ہے نا, وہ کبھی کبھی کیا مطلب اکثر یہ ہے کہ عبادت گزار سے بھی اوپر, کیونکہ یہ چیزیں کرنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. کانشیس لیول پہ اپنے کو بیک پہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جانا. آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں آپ کو, کہ ایک صحابیہ تھی, تو ان کا شاید آپ لوگوں میں سے سب کو پتہ بھی ہو, آپ نے سنا بھی ہو. تو ان کے شوہر جو تھے وہ جہاد پہ گئے ہوئے تھے, تو پیچھے سے ان کی ایک ہی اولاد تھی, ان کا بیٹا پیدائش مطلب چھوٹا ہی تھا, تو وہ انتقال کر گئے, وہ بچہ انتقال کر گیا. اب وہ جو صحابی تھے وہ واپس آئے, تو کیا مطلب کیا کہنا چاہیے تھا ان کی وائف کو فوراً سے, کیا ہم لوگوں میں سے کوئی ہوتا تو کیا بولتا؟ سب سے پہلے ہم یہی نیوز سامنے رکھتے تھے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئے, جہاد سے آئے تھے, تو ان کی وائف نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا. وہ نارمل, وہ نہائے دھوئے, کھانا کھایا, ایون رات کو ان کے ساتھ معاملات ہوئے. جب وہ صبح اٹھے ان کا دیکھ کے, تو انہوں نے ان کو بتایا کہ اس طرح ہوا ہے کہ ہمارا بیٹے کا انتقال ہوا. مطلب اتنا صبر کر کے انہوں نے اس چیز کو, کہ ان کو ریئلائز کر کے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس پہ صبر کر چکی تھی, تو وہ صحابی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح انہوں نے مجھے نہیں بتایا اس نے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں, یہ تمہارے ہی اس کے لیے بتایا اس نے دیر سے, کہ تم صبر کیا انہوں نے. یعنی کہ اتنا لیول تھا صبر کا اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا. دکھ تکلیف اپنی جگہ ہر چیز میں ہوتی ہے, مگر جو چیز اللہ کی طرف سے ہے, اور صبر اور شکر, وہ یہ صبر تو خاص طور پہ اسی وقت ہوتا ہے جب معاملہ ہو. بعد میں تو کہتے ہیں نا صبر آ ہی جاتا ہے, وہ والا صبر نہیں چاہیے, وہ چاہیے جب معاملہ اس وقت ہو, اسی وقت کا صبر. میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کو یہ پورا واقعہ ناموں کے ساتھ ایک بار جو ہے نا وہ ضرور سناؤں, کیونکہ یہ بہت زیادہ وہ تھا ہمارے لیے سبق آموز تھا, کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ, کوئی چھوٹی سا, آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ میں آپ کو بتاؤں, آپ تو گئے ہوئے تھے نا, میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوا تھا. وہ جو انسان کا جو وہ بالکل وہ ہے, پھر وہ کیا حال ہو اس کا. تو بہت اطمینان سے کوئی بات بھی ہو, معاملہ فہمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے, اور معاملہ فہم بھی بنائے, حکمت عطا فرمائے, اپنے لیے حکمت مانگا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے. ٹھیک ہے جی, تو ہم الحمدللہ یہ بات کر رہے تھے ضمائر کی. ہم نے
जो बात करते हैं उसके 3 हिस्से होते हैं, इसम, फेल, हर्फ। हम फेल और हर्फ पढ़ चुके थे, इसम में बात कर रहे थे। इसम में फिर हमने बात किया कि कुछ ज़माइर होते हैं, ठीक है, इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं, रिपीटिशन नहीं होती है, ठीक है। जिस तरीके से नाउन होते हैं, ये इंग्लिश में प्रोनाउन होते हैं, इसी तरह अरबी में ज़माइर होते हैं जो 2 तरह के होते हैं, ठीक है, मुत्तसिल और मुनफसिल। जो कलमे के साथ जुड़कर आते हैं उनको कहते हैं मुत्तसिल, और जो कलमे से जुदा होकर आते हैं उनको कहते हैं मुनफसिल, जो फासले से आते हैं, ठीक है। मुत्तसिल के बारे में हमने पढ़ा था कि ये इनके एराब दो एराब होते हैं, ठीक है। एक तो ये मंसूब होते हैं या मजरूर होते हैं, और जो मुनफसिल होते हैं, जो हट के आते हैं, वो हमेशा मरफू होते हैं, ठीक है। इनमें जबर जेर की कोई वो नहीं होती है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि 2 पेश 2 जबर 2 जेर, ये एराब की कुछ है। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ हरफी एराब भी होते हैं ना, अलिफ नून, वाव नून, या नून। इसी तरीके से मुनफसिल और मुत्तसिल ज़माइर जो होते हैं, इसमें अपने हमेशा याद रखना है, जो जुड़े आते हैं वो हमेशा मंसूब, ये वाले जो होते हैं ना, ये जो जॉइंट में आते हैं, ये हमेशा मंसूब या मजरूर होंगे। और मजरूर कब होंगे वो हमें पता चल जाएगा आगे आगे। अगर हरफे जर आ जाएगा तो उसकी वजह से मजरूर हो जाएंगे, या जो भी होगा वो हमें पता चल जाएगा। मगर इनके ऊपर जो अलामात होती ना, जबर जेर पेश, वो नहीं हमें बताएंगी, ठीक है। कि ये अलामात के जरिए हमें नहीं पता चलता, मगर हमें आगे पीछे की कैफियत से पता चल जाएगा इनकी कि ये मजरूर है या मंसूब है, ठीक है। और जो दूसरे मुनफसिल है, ये वाले हु, हिया, हुमा, हुम, ठीक है, इसमें बाज मुत्तसिल से मिलते हुए हैं, मगर ये वाले जो हैं इनको कहते हैं ये मरफू हमारे ज़माइर हैं, ठीक है। आपने ये अंता, ठीक है, तुम, अना, ये जुड़े हुए नहीं देखे होंगे, ठीक है। अना रब्बू का, मैं तुम्हारा रब हूँ, ठीक है। इस तरह कुरान की बहुत सारी आयात में आपने इनको देखा होगा, और ये तो हर आपको आयत में बेशुमार मर्तबा नजर आएंगे कि ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा गायब का देख लेते हैं कि ये ये इसकी आज मैं थोड़ी सी आपको और डिटेल बताऊंगी। ये जो हु होता है, ठीक है ना, रब्बू हु, अगर ये हु लगा हुआ है तो वो मुजक्कर के लिए, और अगर रब्बू हा लगा हुआ है, हा ये वाला अलिफ, ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये मुअन्नस के लिए। हुमा, वो 2, ठीक है, या उन 2 का, तो ये भी, ये दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि ये मुसन्ना है, ये दोनों सेम है, तो ये भी गायब के लिए है। मर्दों के लिए हुम होता है, औरतों के लिए हुन्ना होता है, ठीक है। फिर हाजिर के लिए का, तुम एक मर्द, ठीक है, की, तुम एक मुअन्नस, ठीक है। कुमा और कुमा, ये दोनों मुसन्ना के सेम है, तुम 2 मर्द, तुम 2 औरतें, ठीक है। और कुम, तुम सब मर्द, और कुन्ना, तुम सब औरतें। ई और ना, ठीक है, मुतकल्लिम दोनों के लिए, मुअन्नस मुजक्कर के लिए सेम है। उसके बाद आप मुनफसिल में आ जाएं। हु, वो एक मर्द, हिया, वो एक औरत, ठीक है। हुमा, ये हमने देखा कि ये सेम है, मुत्तसिल में भी यही थे। हुमा, तो हाँ, वो 2 मर्द, वो 2 औरतें। हुम, ये भी सेम है, हुम और हुन्ना, ठीक है। फिर आ गया मुजक्कर में हाजिर में, वहां था का, ठीक है ना। यहाँ है अंता, तुम एक मर्द, अंती, तुम एक औरत। अंतुमा, ये भी अंतुमा, ठीक है, वहां कुमा था का की वजह से। अंतुमा, तुम 2 मर्द, तुम 2 औरतें, मुसन्ना में सेम। अंतुम, तुम सब मर्द, ठीक है। अंतुन्ना, तुम सब औरतें। अना नहनु, ठीक है, ये मुनफसिल में आ गया। वहां क्या था, वहां ई और ना था, ठीक है। एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब फेल के साथ हम छोटी या लगाते हैं ये मुतकल्लिम की, तो फेल के साथ वो एक छोटी सी नून जेर नी ले लेता है, क्योंकि या अपने से पहले जेर मांगती है, ठीक है। तो वो फेल के साथ जो है ना, वो नून जेर एक एडिशन करना पड़ता है, तो नी भी आपको कभी कभी नजर आता है ना। इससे और इसम जो है ना, वो मान जाता है बात, वो जेर अपने आखिरी हरफ की को जेर कर देता है, या अगर हम अटैच करते हैं इसकी, जैसे रब्बी, ठीक है ना, रब्बी मेरा रब, तो ये वो जो रब के नीचे जेर आ रहा है ना, वो या की वजह से आ रहा है, रब्बी मेरा रब। रब्बू का,
13 ارب. تو وہ پیش جو تھا وہ زیر، اس سے مان جاتا ہے چھوٹی زیر کے یہ چھوٹی یا جب اٹیچ کرو تو لاسٹ حرف پہ زیر دے دو، مگر فیل نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ آخری حرف جو فیل کا ہوتا ہے اس پر جو علامت ہوتی ہے وہ آپ نے پڑھا تھا تو تا نا تم، ٹھیک ہے. تا، اگر تا کے اوپر زبر ہے تو اس کی کیا علامت، اس کے کیا معنی ہے، تا پر پیش ہے تو اس کے کیا معنی ہے، تو وہ اب چینج نہیں ہو سکتے، اس سے پھر فیل چینج ہو جائے گا. یہ بھی ہم پڑھ چکے. اس میں آپ نے سارے وہ الفاظ وہ اسم نکالے تھے جو جڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یہ آپ کر چکے ہیں. آج اب ان آیات میں سے آپ ان میں سے جو ہے اب کون سے والے نکالیں گی؟ آپ یہ نکالیں گی منفصل والے، ٹھیک ہے. ان آیت میں آپ نے پہچاننا ہے کہ فعل کیا ہے، اسم کیا ہے، اور ضمیر آپ کو جو نظر آ رہی ہے وہ کون سی ضمیر ہے. سسٹر نجمہ آپ انمیوٹ کریے گا. ورحمۃ اللہ. جی. اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. ہوا یہ ضمیر منفصل ہے. جی فاصلے سے نا منفصل. وبالآخرۃ ہم یوقنون. ہم منفصل ضمیر ہے جی اور جمع ہے. جمع کے لیے. اور یوقنون لباس لکم وانتم لباس لہن. یوقنون مضارع جمع ہے. جی مضارع جمع ہے. جی جی بالکل. ہننا مؤنث کی جمع ہے. جی جی ہننا مؤنث کی جمع ہے، مگر یہ ضمیر کون سا ہے؟ ہننا یہ ضمیر منفصل ہے. اور غائب کی ہے، جمع غائب مؤنث ہے نا. جی. لکم کم کم بھی جمع ہے اور ضمیر منفصل ہے. کیا ہے؟ وانتم یہ منفصل ہے. دیکھیں نہیں سوری یہ متصل ہے، جڑ کر آئی ہے. ہاں یہ لا کے ساتھ جڑ کر آئی ہے نا. جی یہ متصل ہے. انتم انتم یہ حاضر کی جمع یہ ہے جمع ہے. انتم اور منفصل ہے، ضمیر منفصل. منفصل ہے نا. جی. لہن یہ ضمیر متصل ہے. دیکھیں یہ جمع یہاں تو منفصل مؤنث. ہے اور یہاں جڑ کر آئی ہے لا کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں دونوں مثالیں آ گئی، یہاں پہ الگ سے آئی ہے اور یہاں پر جڑ کر آئی ہے، ٹھیک ہے. یہ حرف لا کے ساتھ جڑ کر آئی ہے، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ متصل ہو گئے. متصل. ہاں جڑی ہوئی ہو متصل. گئی، متصل ہو گئی. قالوا انک لانت یوسف. انک کا ضمیر ہے ٹھیک ہے. انک یہ متصل ہے. جی انت یہ منفصل ضمیر ہے. یہ منفصل ہے اور یہ متصل ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ انتا یہ اس میں کہنے انہوں نے جی کہا کیا بے شک تو ہی یوسف ہے، مطلب اس طرح، ٹھیک ہے. بے جی شک کیا تو، مطلب سوال کر رہے ہیں اور پھر حیرت سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تو ہی یوسف ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جب یہ جی ہوا آتا ہے نا، اور نام جیسے کہہ دے هو اللہ، کل کہہ دیجئے وہ اللہ ہی ہے، احد ایک، ٹھیک ہے.
وہ صرف اللہ ہی ہے. تو یہ زور کے جی. معنوں میں بھی آتا ہے. جب نام بھی لکھا ہوا ہے اور اس کی طرف اشارے والا ضمیر بھی ہے تو یہ زور کے لیے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہننا وہ سب، لباس وہ سب عورتیں لباس ہیں تمہارے لیے، اور انتم اور تم سب، یہ عورتوں کی جمع، یہ مردوں کا، اور تم سب لباس و لہن ان عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جزاک اللہ. جی سسٹر گل عمران آپ پڑھیں گی. جی جی ضمیر بتانی ہے اس میں سے. ہیلو. جی جی میری آواز آ رہی. جی جی ضمیر بتانی ہے مجھے اس میں سے. جی جی ترجمہ بھی کر دیجیے اور ضمیر بھی بتا دیجیے. اچھا اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کہہ دے، ہوا وہ، یہ ضمیر منفصل ہے، واحد مذکر غائب. اللہ اللہ احد ایک ہے. آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ سب، یہ ہم جو ہے وہ ضمیر منفصل ہے جمع مذکر غائب کی. یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں، اور وہ سب آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ہننا یہ ضمیر منفصل جمع مؤنث غائب، وہ سب مؤنث. لباسن لباس، لکم تم سب کے لیے، اس میں کم ضمیر جمع مذکر حاضر. وانتم اور تم سب، یہ انتم جو ہے وہ ضمیر منفصل ہے، یہ بھی ضمیر جمع مذکر حاضر ہے. لباسن لباس، لاہنہ ان سب مؤنث کے لیے. یہاں پر ہنہ جو ہے وہ متصل بن گئی ہے، ضمیر جمع مؤنث غائب ہی. تو وہ سب مؤنث لباس ہیں تم سب مردوں کے لیے، اور تم سب مرد لباس ہو ان سب عورتوں کے لیے. قالو انہوں نے کہا، انکا کیا بے شک تو، یہاں پر کا ضمیر واحد مذکر حاضر ہے اور متصل ہے. لانتا یقیناً تو، اور انتا بھی ضمیر واحد مذکر حاضر ہے مگر یہ منفصل ہے. یوسف یوسف علیہ السلام ہو، انہوں نے کہا کیا تو ہی یوسف علیہ السلام ہے. ٹھیک. بارک اللہ فیک. جی جی سسٹر تحسین آپ بھی پڑھ لیے گا. قل قل کہہ دیجئے، فعل امر ہے، ہوا ضمیر منفصل ہے. ہوا اللہ اللہ اسم ہے. کہہ دیجئے وہی اللہ ہے. احدن بھی اسم ہے. وبالآخرتی اور آخرت میں، ہم ضمیر منفصل ہے. یقینون یقین رکھتے ہیں، یہ جمع کا ہے، جمع مضارع ہے. ہننا ضمیر منفصل ہے. لباسو وہ سب تمہارے لباس، لکم تمہارے لیے. وہ انتم یہ لکم ضمیر متصل ہے، انتم ضمیر منفصل ہے. لباس لہن لہن یہ ضمیر متصل ہے. قالو انہوں نے کہا، انکا میں ک جو ہے ضمیر متصل ہے. انتا یہ ضمیر منفصل ہے نا. یوسف اسم ہے. انہوں نے کہا بے شک کہ تو یوسف ہے. ہاں یہ والا جو آ ہے نا، کیا بلا شبہ تو ہی یوسف ہے، مطلب کوشچن ہے مطلب. ہاں یہ والا جو ہے یہ الف حمزہ پہ جو ہے یہ سوالیہ ہے. ٹھیک ہے. یہ الف جو نہیں نا، یہ حمزہ اور الف پہ اگر زبر زیر پیش ہو تو وہ حمزہ ہی ہوتا ہے، الف کو نہیں پڑھتے عربی میں، اس کو حمزہ ہی کہتے ہیں. تو یہ سوالیہ ہے. ٹھیک ہے. کیا بے شک تو، البتہ یوسف ہے. تو ہی یوسف ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ہے اس کا ترجمہ. ٹھیک. جزاک اللہ مزید فضل. جی یہ کون پڑھیں گی؟ جی السلام علیکم. میں پڑھوں؟ جی جی تھوڑا سا لاؤڈ پڑھیے گا، آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़्तुलूना अनफुसकुम, इसमें अंतुम जो है वो मुनफसिल है और किसकी ज़मीर है? ये भी मुनफसिल है, मगर किसकी ज़मीर है? अंतुम ये ज़मीर हाजिर की है, गायब की है? ये हाजिर की है। हाँ, हाजिर जमा मुज़क्कर की, ठीक है ना? हाँ हाजिर, और ये जमा में है। हाउलाए तक़्तुलूना, ये तक़्तुलूना, यहाँ ये भी उलाई हम मुदारे, आगे पढ़ेंगे कि क्या है, दोनों ठीक है? मुदारे हैं, दोनों मुदारे। जी। अनफुसकुम में जो कुम है वो जुड़ी हुई है तो मुत्तसिल है। आवाज बहुत हल्की आ रही है। ये जो कुम है ये ये मुत्तसिल है क्योंकि ये जुड़ी हुई है। जी जी ये काला काला अना यूसुफ व हादा अखी, अना अना जो है वो ना ना अना, ये भी मुत्तसिल है। व हाजा, हाजा जो है वो हाजा, हाजा किस में आएगा? हाजा ये तो इशारा वर्ड है, है। ठीक है? ये हम ये पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, हाँ, ये इसमें इशारा है। अखी में जो या है वो भी इसी में नहीं, आएगा। अखी, हाँ, ये अखी की जो या है ये मेरा भाई, ठीक है? तो मुत्तसिल में हाजा आएगा ये। अखी, ये मुतकल्लिम की है, और इसको क्या कहेंगे? ये जुड़ी हुई है तो ये मुत्तसिल है, ठीक है? मुत्तसिल है। मुत्तसिल मुतकल्लिम। और ये क्या है? ये मुतकल्लिम की है मगर मुनफसिल है, अना, ठीक है? ना जी। फ़क़ाला अना रब्बुकुमुल आला, कस कहा मैं रब्बुकुमुल आला तुम्हारा रब हूँ बड़ा। हम्म, अना अना जो में है, जो ना है वो मुत्तसिल है। रब्बुकुमुल, रब्बुकुम में कुम जो है वो भी जो है जुड़ी हुई है तो मुत्तसिल है। आला, बड़ा, आला तो वर्ड हो गया। जी जी ये इससे मैं ना, आला तो खुद ही, ये जो या है आला की, ये इसकी अपनी है, ठीक है? आला जो है इसम है। व नहनु, नहनु में जो है नहनु, नहनु व नहनु जुड़ी नहीं है तो ये मुनफसिल है। अकरबु इलैहि, इलैहि में जो हा है वो जुड़ा हुआ है, मुत्तसिल है। इलैही, मिन, ये मुत्तसिल है, इलैहि में जो ठीक है? मुत्तसिल है। मिन हब्लिल वरीद, हब्लिल वरीद, हब्लिल वरीद, हब्लिल वरीद के मीनिंग क्या आ जाएंगे? एक मिनट, आप लोग दोबारा ज्वाइन करें, ये बंद हो रही है, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका। एक मिनट, ठीक है? फिर मैं फिर 10 मिनट वेट करना जी पड़ेगा। जी, बहुत माजरत। जी, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम यहाँ पढ़ रहे थे कि ये वनहनु, और हम, अक़रबु ज्यादा करीब हैं, इलैहि उससे, मिन उसकी, किससे? हब्लिल वरीद, इस ये कहते हैं शहरग, ठीक है? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं ज्यादा करीब हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ये अल्लाह ताला ही बात करें तो अल्लाह ताला जब कलाम करते हैं तो वो अक्सर हम से भी बात करते हैं, ठीक है? तो ये अल्लाह ताला अपने बारे में बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम जो हैं, यानी अल्लाह ताला जो हैं वो ज्यादा करीब है, ठीक है? अक़रबू ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अलिफ से जो अकबर और इस तरह के जो वर्ड्स थे, ज्यादा करीब हूँ उसकी शहरक से, ठीक है? ये हब्लुल वरीद, या हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये क्या एक मुरक्कब है। तो हम आगे इंशाल्लाह क्लासेस में कुछ मुरक्कबात पढ़ेंगे जिसकी आपको थोड़ी बेसिक बताऊंगी मैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो यहाँ पर हमने मुनफसिल और मुत्तसिल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए। अब आगे एक चीज आज हम पढ़ेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है।
جی آ رہی ہے. دیکھیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ جو ہم ہا کی ضمیر کی بات کر رہے تھے نا، یہ جڑی ہوئی ربو ہو ربو ہا، ٹھیک ہے نا، یہ والی جو ہا ہوتی ہے اکثر جب جڑ کے آتی ہے تو اس کے اوپر کبھی پیش نظر آئے گا، کبھی زیر نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور کبھی زبر نظر آئے گا. تو وہ کس وجہ سے ہوگا؟ جیسے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی آپ کو قرآن میں کتاب ہو کتاب ہا یہ والا الٹا پیش بھی نظر آئے گا، ٹھیک ہے، یہ کھڑی زیر نظر آئے گی کبھی. یہ کیا ہے؟ اس سے معنی نہیں بدلتے، ٹھیک ہے، اس سے معنی نہیں بدلتے، مگر اگر یہاں پر یہ علامت دیکھیے گا پیش یا زبر ہو، اگر اس والی ہا سے پہلے پیش جو حرف آ رہا ہے اس پہ پیش یا زبر ہو تو ضمیر، یہ والی جو ضمیر ہے ہو والی، اس پر الٹا پیش آئے گا، ٹھیک ہے، یہ الٹا پیش ہوگا. اچھا اب یہاں پر ہم ظاہر الفاظ بنا تو نہیں رہے، ہم عربی کو اس طریقے سے تو نہیں پڑھ رہے نا کہ میں آپ کو کچھ اسم دوں اور اس سے کہوں کہ آپ اس کے ساتھ ہا جوڑیے. یہ وہ والی تو ہم نہیں، ابھی تو ہم پہچان والی کر رہے ہیں، صحیح ہے، تو ہمارے پاس تو لکھا ہوا آئے گا. اسی طریقے سے مگر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ جو یہ حاضر ہی لگی ہوئی الٹی یہ کیوں ہے، تو آپ کو اتنا پتا ہو کہ اس سے پہلے جو با آ رہا ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے یہ کھڑی، تو ضمیر پہ کھڑی زیر آئے گی، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ساکن آ جائے یا ساکن ہو تو ضمیر پہ زیر آئے گی، جیسے کتابئی ہی، ٹھیک ہے، تو یہ یا پہ سکون ہے، ساکن ہے، تو یہاں پہ یہ والی زیر آ گئی، ٹھیک ہے. اور کوئی حرف ساکن یا الف ہو، کوئی اور یا ساکن ہو یا پھر کوئی اور ساکن ہو تو پھر ضمیر کے اوپر پیش آئے گی، جیسے آپ نے دیکھا من ہو، ٹھیک ہے، اور کتابہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یہ والی جو حرکات ہے نا، یہ اس سے پہلے آنے والا لفظ ڈیسائیڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، مگر جب ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، جب ہم الفاظ بنائیں گے تو پھر ہماری یہ زیادہ کام آئے گی. مگر آج آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ جو الٹا پیش ہو ہے یا کھڑی زیر ہے یا صرف زیر ہے یا پیش ہے، یہ کیوں آ رہے ہیں. تو یہ عربی اپنی ہی جب وہ بولتے تھے، وہ جس طریقے سے ان کو آسان لگتا تھا تو وہ علامت لگا لیتے تھے. تو قرآن انہی کے لیے انہی کی زبان میں نازل ہوا، تو قرآن کے بھی وہی چیزیں آئیں، کیونکہ زبان تو وہی تھی نا جو عربیوں کی تھی. تو اسی طرح وہی الفاظ اسی طریقے سے آئے جو وہ ان کے یہاں بولے جاتے تھے. جس طرح کہ جہاں وہ پیش لگاتے تھے تو قرآن میں بھی وہیں پیش ہی آیا، کیونکہ وہ ایک لینگویج تھی، ٹھیک ہے. یہ اس کا کوئی، اب یہاں پر ہم نے جب اس کو دیکھا کہ اچھا بھائی اس سے پہلے اگر کوئی لفظ ہے، اس ہو سے پہلے اگر اس پہ پیش یا زبر ہے تو پھر ہم کھڑا الٹا پیش لگا ہوا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. اور اگر زیر ہے تو پھر کھڑی زیر آئے گی. اور اگر تو یہ اس وقت ہمیں زیادہ یاد کرنے کی ضرورت پڑے گی جب ہم الفاظ بنائیں گے، ٹھیک ہے، جب ہم کو پتا ہوگا کہ یہ اگر کتاب ہو. مگر ابھی آپ کو یہ پتا چلا کہ اس سے معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ صرف الفاظ کو بولنے کے لیے یہ اس طرح سے آتے ہیں، اور یہ عربی اس طرح یوز کرتے تھے. مگر ان کا کچھ پیٹرن ہے کہ اس سے پہلے والا یہ جو ہو کی ضمیر ہے، اس سے پہلے والا لفظ کیا ہوگا تو اس پر کیا علامت آئے گی. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اگر یہ جو ہما ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے ہما ہو گیا، ٹھیک ہے، معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا، مگر کبھی کبھی بھی ہم زیر آ گیا. تو ان کی کیا علامت ہے کہ اگر ان سے پہلے زیر یا ساکن آ جائے گی تو پھر یہ زیر سے سٹارٹ ہوں گے، یعنی کہ ہما، ہم، ہننا. اور ویسے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہما، ہم، ہننا، ٹھیک ہے. تو ان سے پہلے کیا علامت آ رہی ہے؟ زیر یا ساکن آ رہی ہے، تو پھر یہ زیر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے لیے باقی سب ویسے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ چیز آج آپ نے جان لی کہ ان سے معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، بس یہ ان کے اب علیہما تو ان کو مشکل لگتا تھا، اس لیے انہوں نے علیہما زیر سے سٹارٹ کر دیا. بہت سارے الفاظ عربی زبان میں ہم کو ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کی کوئی لاجک نہیں ہے، بس وہ اس زبان میں چینجز ہوتے ہیں، وہ عربی زبان کا ایک رول ہے تو وہی فالو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے. آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ جب قرآن میں اس کو دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے کہ اچھا یہ کیا تھا. اچھا اب جو مین یہاں پر ایک چیز ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے
متصل اور منفصل ضمیر کی جو گردان ہے نا وہ آج آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کی آڈیو بنا کے بھیجنی ہے پریکٹس والے گروپ میں. ٹھیک ہے, آپ کیا کریں گی, پہلے آپ مذکر کی پوری کریں گی. ٹھیک ہے, منفصل کریں گی ہوا ہما ہم, انتا انتما انتم اور انا نحنو. ٹھیک ہے, یہ مذکر کی ہو گئی. اسی طرح مؤنث کی ہیا ہما ہننا, انتی انتما انتنا, انا نحنو. انا نحنو تو آسان ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اسی طرح پہلے مذکر کی کرنی ہے, پھر مؤنث کی کرنی ہے. ٹھیک ہے, منفصل کی اور پھر متصل کی بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, متصل کی بھی یہ والی. اسی طریقے سے غائب کے لیے آپ نے مذکر ہو ہما ہننا, ٹھیک ہے, کا کما کم اور ای نا, تو یہ ہو گئی کس کی, متصل کی. ٹھیک ہے, اور اسی طرح پھر آپ نے ہا ہما ہننا, کی کما کننا, ای نا, تو آپ کی 6 گردانیں ہو جائیں گی, 4 سوری. تو یہ آپ نے نا کیا بنانا کیا ہے اس سے, کیا بتا رہی ہیں آپ آپ نے ضمائر سے؟ گردان یاد کر کے اور پریکٹس والے گروپ میں بھیجنی ہے. ٹھیک ہے, کیسے یاد کریں گی, پہلے آپ کہیں گی ضمیر متصل مذکر. ٹھیک ہے, غائب کے لیے اس طرح پڑھیں گی ہو ہما ہم, کا کما کم, اینا. ٹھیک ہے, تو یہ مذکر کے لیے ہو گیا. اسی طریقے سے ضمیر متصل مؤنث کے لیے ہا ہما ہننا, کا کما کی کما کننا, اینا. ٹھیک ہے, اس طرح یاد کرنی ہے آپ نے یہ دونوں. پھر منفصل پہ آ جائیں. آپ نے منفصل کی ضمیر پڑھی ہوئی ہے, آپ نے اس کو مذکر کے لیے پہلے پڑھے ہو ہما ہم, انتا انتما انتم اور انا نحنو. اسی طرح مؤنث کے لیے ہی ہما ہننا, انتی انتما انتنا, انا نحنو. تو آپ نے یہ ریکارڈ کر کے نا اپنی پریکٹس والے گروپ میں یہ بھیجنی ہے. ٹھیک ہے, کل انشاءاللہ ہم مرکبات اسٹارٹ کریں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ اب آپ کا جو ہے نا یہ جلد سے جلد یہ ایڈوانس یہ جو لیول 2 ہے اس کو اینڈ کریں. پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ سے لیول 1 اسٹارٹ کریں گے. آپ اپنے ارد گرد جن لوگوں کو بھی لیول 1 سے اسٹارٹ لینا ہے ان کو بتا دیجیے گا. انشاءاللہ ڈیٹ میں آپ کو بتا دوں گی اگست میں کب سے اسٹارٹ ہوگا. ٹائم ہمارا یہی ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ ریوائز کریں. اس کے بعد آپ جو ہے وہ قرآن میں جتنی محنت کر سکتے ہیں خود سے کریں, نکالیں ان آیات کو اور اپنی تلاوت میں ان کو آپ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور اس کے جی مجھے بعد آپ سے ایک بات کرنی تھی. جی جی میں نے اپنا ہوم ورک بھیجا تھا پچھلے ہفتے, جی آپ نے اس کو سین کیا اس کی, لیکن اس پہ کوئی رسپانس نہیں دیا آپ نے کہ وہ صحیح آیا غلط ہے کیا ہے. دراصل میں آپ سے نا وہی بات کرنا چاہی تھی کہ آپ نے اس میں میں آپ کو پھر نا ابھی واٹس ایپ پہ بات کرتی ہوں آپ سے. ٹھیک ہے, اچھا وہ آپ نے مجھے یاد دلایا, میں آپ کو پرسنل میں بات کرتی ہوں اس پہ. وہ میں نے دیکھ لیا تھا, جزاک اللہ. صرف ایک ہی سسٹر کا آیا تھا, سسٹر خالدہ کا, اور کسی کا کوئی ہوم ورک نہیں آیا. یہ والی آپ یاد کر کے مجھے ضرور بھیجیے گا. دیکھیں یہ کورس میں آپ کے اوپر کوئی سختی کوئی پابندی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ جس طرح مطلب سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنا آپ ٹائم لگائیں گے نا اتنا اچھا آپ سیکھ سکیں گے. جتنی آپ کوشش کریں گے اتنی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نارمل کوئی ایسی کتاب تو سیکھ نہیں رہے. ٹھیک ہے, اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے, اس کا سیکھنا بھی ثواب ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری جو نیت ہے وہ یہی ہے. تو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگائیے تلاوت میں. دیکھیے کوئی نئی چیز کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو گروپس بنے ہوئے ہیں اس میں آپ پوچھ لیجئے. تو کوشش کریے کہ اب اپنی تلاوت میں 2 آیتیں ایسی ضرور آپ پڑھیں جس میں آپ کوشش کر کے اس کے معنی بھی کرنے سیکھیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو پہچان ہو گئی ہے, کافی حد تک آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت ساری ایڈوانس لیول کی چیزیں بھی الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں. اب تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں جس میں مرکبات ہیں, اور وہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے انشاءاللہ, وہ بھی آپ
سیکھ جائیں گے. تو اب پہچان تو آپ کو ساری چیزوں کی ہو گئی ہے نا, تو اگر آپ اس کے معنی اب انشاءاللہ کر سکتے ہیں کافی حد تک, کوئی مشکل الفاظ نظر آ رہے ہیں تو وہ ان کو نکال کے آپ عربی کے ڈکشنری ہیں اس میں چیک کریں. جتنی اپنی طرف سے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ اور مزید آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا. اور کوشش تو ایک یہی بات ہے. پوچھنی تھی, جی سوری مجھے ایک بات پوچھنی تھی جی آپ سے کہ میں نے کسی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ یہ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جی 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 یہ جو الفاظ ہمارے بنتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ 3 حرف پہ ہوتے ہیں, کچھ 4 حرف پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ثلاثی کہتے ہیں 3 کو, ٹھیک ہے. تو جو جی الفاظ جو ورڈز 3 حرف سے مل کے بنتے ہیں نا وہ ثلاثی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو 4 جی سے بنتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ان کو کہتے ہیں, یہ ان کی آپ نے ٹاپک کب پڑھایا تھا؟ اس وینسڈے تو کلاس نہیں ہوئی, اس سے پہلے والے کو پڑھایا تھا, وہ میری مس ہو گئی تھی کلاس. کون سی والی؟ یہ لاسٹ وینسڈے سے اس سے پہلے والا جو گزرا ہے, کون سا ٹاپک؟ یہی مجرد والا جو آپ پڑھا رہے نہیں ہیں. میں نے لاسٹ نہیں لیکچر پڑھایا میں تھا, نے یہ میں پڑھایا نے تو نہیں میں پڑھایا کنفیوز تھا. ہو رہی تھی اس نہیں چیز نہیں کے یہ میں لیے. نے نہیں پڑھایا تھا, ثلاثی مجرد میں نے نہیں پڑھایا تھا. نہیں, وہ مجرور بھی آپ کچھ بول رہی تھی ورڈ اس طرح کا, تو وہ میں نے سنا ہی نہیں ہے, نہ میں نے مطلب کلاس لے سکی اس دن میں. وہ تو اعراب والی کلاس تھی نا سسٹر سائمہ. اس کی آپ نے PDF شاید نہیں سینڈ کی, اور ریکارڈنگ بھی نہیں آئی ہوئی ہے اس کی. نہیں ریکارڈنگز تو ساری ہیں, چلے میں آپ کو دوبارہ شیئر کر دوں گی. اعراب والی کلاس تھی نا, تو میرا آئی خیال ہے وہ تھنک 16 ہے, شاید 16 اور 17 اعراب والی ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس میں دیکھیے گا اعراب, میں چیک کر کے یہ آپ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید, کیا ہم اس پر بھی پڑھیں گے, اس کو ہم بھی اس کو ٹاپک کو ڈسکس کر لیں لیں گے؟ گے. جی اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے. دیکھیں بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں جو بالکل ہمارے ساتھ, بہت ساری سسٹرز ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں جو عربی گرامر کو اسی طرح پڑھ رہی ہیں جیسے سیکھنے کے, کیونکہ دیکھیں عربی میں صرف قرآن تو نہیں ہے نا, عربی میں تو بہت سارے, جیسے قصص الانبیاء بھی عربی میں ہے, ساری ہماری احادیث کی کتابیں بھی عربی میں ہیں, ہے نا. تو وہ بھی ہم اگر ہم عربی گرامر سیکھ لیتے تو ہمارا وسعت کا جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. ان کے متراجم ان کے ہیں, ترجمے ہیں ان کے, مگر ہماری کیا کوشش ہے کہ ہم ابھی فوکس قرآن پہ کر رہے ہیں نا, تو ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ ہم جب تلاوت کریں تو ہم نے خود نوٹ کیا کہ اگر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور کوئی آیت ایسی ہو جسے ہم خود اپنی نظروں سے سمجھ رہے ہوں, ترجمہ آ رہا ہو, تو اس میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے, بہت فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ عربی گرامر میں بہت سارے ایسے ہمارے ٹاپکس ہیں جو اب یہ ہم نے صرف ٹچ کیے ہیں. یہ اب یہ اگر آپ اس کو عربی گرامر میں پڑھیں گے نا تو آپ کو ایک اسم دیا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا یہ سارے جو یہ متصل اور منفصل ہے نا یہ جوڑ کے دکھائیں آپ. تو پھر آپ کیا کریں, پھر آپ کو وہاں پہ یہ ضرورت پڑے گی کہ اس ورڈ میں مجھے یہ ہو لگانا ہے یا ہی لگانا ہے, کون سا صحیح ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ والے ابھی اس وقت آپ صرف بیسک سیکھ رہی ہیں کہ آپ کو قرآن میں جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ آپ کی پہچان میں آ رہا ہے کہ یہ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اعراب کیا ہے, اسم ہے تو یہ واحد ہے, مذکر ہے, کیا کہتے ہیں, جمع ہے, مؤنث ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ضمائر آ رہے ہیں یہ ابھی آپ نے, یہ ہا آپ نے جو ہے نا الف زبر ہا جو ضمیر متصل آپ نے سیکھا ہے, یہ ہم لیول 1 سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, اور میں اس وقت سے آپ کو یہ بتائی تھی کہ یہ مؤنث کے لیے ہے, ٹھیک ہے. تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر وقت کوئی عورت ہی مؤنث کا ذکر ہو رہا ہو تبھی یہ ہا ہے, نہیں. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کچھ الفاظ عربی زبان میں, جس طرح اردو میں بہت ساری الفاظ آگے پیچھے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے یا مذکر ہے, اسی طرح عربی زبان میں بھی ہمیں ان کے ضمائر سے پتہ چلتا ہے, ان کے ساتھ جو اسم یوز, ان کے ساتھ جو فعل یوز ہو رہا ہوتا ہے ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں گرامر میں جب ہم پڑھتے ہیں نا, گرامر کو اسی طریقے سے اسی طرح اینالائز کر کے ڈیٹیل میں, تب ہمیں زیادہ پتہ چلتا ہے, اور ہم تب اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں کہ یہ 3 حرف سے کیسے بنا, یہ اگر ایک فعل ہے تو اس کا کیا ہے, اگر یہ فعل ہے تو یہ ماضی میں کیا تھا, ٹھیک ہے, یا مضارع میں کیا ہوگا, ٹھیک ہے.
تو اس کے لیے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ ضرور ضرور کوشش کریں، کیونکہ آپ سب جتنی بھی اس وقت کلاس میں ہیں نا، آپ سب انشاءاللہ ماشاءاللہ سے عربی گرامر بہت آسانی سے اب کر سکیں گی. آپ کو اب وہ والی مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے بہت سارے ٹاپکس ویسے ہی عربی گرامر کے پڑھ لیے ہیں، آپ پہچانی. تو آپ بہت سارے کورسز اگر مجھے بھی کہیں نظر آیا کہ وہ آن لائن ہو رہے ہوں اور اتنی پریشانی نہ ہو اس میں، تو تھوڑا سا وقت نکال کے نا اس لینگویج کو ضرور سیکھیے. ٹھیک ہے، ہم انگلش سیکھنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو بھی لگاتے ہیں، ہم عربی سے کیوں نہیں اتنی محبت کرتے کہ ہم اس کو اس طریقے سے سیکھیں کہ ہمیں قرآن سمجھنے آنے لگے. یہ اللہ کی زبان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے چوز کی ہے اپنی کتاب کے لیے، تو کتنی ہی محبت ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں بائی ڈیفالٹ سب کی زبان عربی ہوگی، تو یہ کتنی پیاری زبان ہے نا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا وقت، اور اس سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اس پہ بھی بڑا فرق پڑے گا. ایک تو لرننگ پروسیس کبھی انسان کا رکنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ہالٹ نہیں ہونا چاہیے، کہیں پر رکنا نہیں، آہستہ کریں، سلو پیس کے ساتھ کریں، مگر کرتے رہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کہاں پر عربی گرامر کا بیسک کورس ہو رہا ہے، جہاں پر وہ اپنی لیکچر پوسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ لیکچر پورے ہفتے میں سن لیں اپنی، اس کے ساتھ پھر ان کا ایک ٹیسٹ آتا ہے، تو اس کو آپ نے ٹیسٹ کو کرنا ہے کہ کس طریقے سے آپ ٹیسٹ اس کو کریں. مگر اس میں محنت لگتی ہے، اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے ہوم ورک دیا اور ہوا ہی نہیں، تو اس میں پھر لرننگ کا پروسیس رک جائے گا. اس میں تو جب آپ نے ہوم ورک دیا ہے تو وہ آپ نے کرنا ہے، اور اسی سے آپ کی لرننگ ہوگی. جی سسٹر پروین، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی میں السلام علیکم. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک کورس ہو رہا ہے لغت العربیہ کا، تو کیا کہتے ہیں فرائیڈے کو ہوتا ہے 7 بجے. تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بلکہ 2 ہو رہا ہے، ایک انگلش میں ہوتا ہے اور ایک اردو میں ہوتا ہے. تو میں نے الحمدللہ دونوں جوائن کیا ہے. تو اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ لوگ کو لنک بھیج دوں گی اور اس میں ایڈمٹ کر دوں گی، جو اس کو بھی کرنا ہوگا. آپ گروپ میں بھیج دیجیے، اور ضرور بھیج دیجیے گا. آپ سب عربک ڈکشنری کون سی ٹھیک ہے؟ عربک ڈکشنری بہت ساری ہیں، کون سی والی صحیح رہے گی؟ لغت دیکھ العربیہ لیں. جو ہے وہ لغت ہے عربی کی، جس میں قرآن کے سارے ترجمے ہوتے ہیں. تو وہ میرے پاس ہے، وہ میں اس سے کرتی ہوں. تو آپ لوگ کہیں گے تو میں اس میں ڈال دوں گی پریکٹس. اس میں آپ قرآن کے ڈکشنری ڈکشنری بھی ہے عربی کی، اور اچھا انگلش کی بھی ہے. اور یہ والا جو میں کورس بتا رہی ہوں آپ کو، اس میں عربی بولنا سیکھنا، اور وہ 1 ویک میں جو ان کا ٹیسٹ آتا ہے. اور جو اردو میں ہوتا ہے اس میں ٹیسٹ تو نہیں آتا لیکن ہوم ورک آتا ہے، تو وہ ہم کر کے ان کو دیتے ہیں. تو دونوں ہی مطلب ایک تو انگلش میں ہو رہا ہے، وہ فرائیڈے کو یعنی ہمارے حساب سے 4:30 ہوتا ہے، لیکن جو دوسرا ہوتا ہے ہمارے 7 بجے ہوتا ہے، پاکستانی 9 بجے ہوتا ہے شاید. تو کیا کہتے ہیں کہ وہ اردو میں ہوتا ہے، وہ اردو اور انگلش دونوں بتاتی ہیں. تو آپ لوگ کو میں اس میں بھیج دوں گی، آپ لوگ سب جوائن کریں. بہت اچھا ہے، اس میں بہت یعنی اتنی اچھے سے اس میں ہر چیز وہ لوگ سکھا رہے ہیں، مبتدا، خبر، متصل اور حروف اور منصوب، رفع اور جر، اور ماشاءاللہ بہت اتنا ڈیٹیل میں ٹیچر بہت اچھی ہیں وہ. تو کیا کہتے ہیں کہ وہ جو بھی پوچھتا ہے وہ بہت اچھے سے بتاتی ہوتی ہیں. ابھی کچھ کلاسز ہوئی ہیں، 2-3 دفعہ انہوں نے بیچارے نے ریپیٹ کیا ہے. اب میں خیال ہے وہ شاید نہیں کریں ہیں. بہرحال وہ پچھلا سارا کرتی ہیں، جو پوچھتا ہے جس کو جو پرابلم ہوتی ہے وہ بتاتی ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس میں جو بھیج ہے دوں آپ گی شیئر کر دیں سب کو. سسٹر پروین، انشاءاللہ. آپ مین گروپ میں ہی کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس گروپ ابھی جو ہمارے ساتھ سسٹرز ہوں وہ سب پریکٹس گروپ میں نہ ہو، تو مین گروپ میں آپ کو آن کر دوں گی، تو آپ اس میں کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، تو آپ سب ٹھیک ہے سسٹرز انشاءاللہ. اپنے اس میں انشاءاللہ ضرور جوائن کریں، اور جہاں سے بالکل بھی آپ کو سیکھنے کے لیے ہو وہ ضرور سیکھیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جی. ہمیں دعا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قرآن سے اسی طریقے سے جوڑے رکھے، اور اس زبان کو سیکھنے اور اس سے محبت کا جو اصل حق ہے نا وہ ہم ادا کر سکیں. تو جزاک آمین. اللہ خیر. جس طرح سسٹر، جس طرح آپ نے ہم لوگوں کو پڑھائی ہے یہ عربی، تو ماشاءاللہ سے ہم قرآن بہت اچھے طریقے سے اب سمجھنے لگے ہیں. بس یہ کہ جو ورڈ ہوتے ہیں عربی کے، وہ اگر ہم اپنا یاد کرنا شروع کر دیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. تو الحمدللہ اللہ آپ کو اس کی جزا دے.
اور ہم سب کو جو ہے واقعی سے جوڑے رکھے اور ہم اسی طرح ساتھ جی رہیں. جی الحمدللہ. اور آپ سب سب سے زیادہ تو بھی کیا ماشاءاللہ کہتے ہیں بہت الحمدللہ دل جمی سب سے زیادہ تو میں یہ بشرا ٹیچر کو بہت ہی سلوٹ کروں گی اور دعا نہیں ان کے ایسی لیے باتیں ہمیشہ نہیں نکلتی کریں, ہے. ایسی سب سے باتیں نہیں پہلے کریں نہیں بس آپ نے سب مجھے کچھ اس اللہ. طرف مطلب میری بڑی خواہش تھی کہ میں کروں مجھے, لیکن پتہ کل بھی میں بسم اللہ پڑھ رہی تھی نا اور آپ کو یاد کر رہی تھی اور دعا دے رہی تھی کہ انہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ اتنی اچھے سے ڈیپلی سمجھائی ہیں. ہم نے تو ان کے ساتھ کورس کر رہے ہیں الحمدللہ, تو بس چھوٹا ہے. ابھی بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ صرف 2 دن لے رہی ہیں ورنہ پورے ویک لیتی تھی یہ. تو بس ماشاءاللہ اللہ ان کو صحت زندگی ایمان سب کی سلامتی کے اللہ ساتھ آپ سب کو اس دے طرح قرآن زندگی سے ہم سب یہاں کو پہ بھی جوڑے اور رکھے وہاں پہ بھی. ماشاءاللہ. بہت پیاری سسٹرز ہیں, بہت اچھی ماشاءاللہ. کورس ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جڑ جاتے ہیں الحمدللہ, مگر آہستہ آہستہ جو اللہ تعالیٰ جن سے وہ ہوتا ہے نا, جن سے کوئی مقصد لینا چاہتا ہے نا, وہ جڑے رہتے ہیں ماشاءاللہ. یہ جو ہماری کلاس میں 12-15 ابھی بھی شاید کچھ سسٹرز ایبسنٹ ہیں, مگر جو ریگولرلی ہوتی ہیں نا تو بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر. اور یقیناً یہ آپ لوگوں کے لیے آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کتنا زیادہ آپ کے گھروں میں آپ کے بچوں میں اس کا کتنا اچھا پازیٹیو جو ہے نا وہ امپیکٹ آئے گا. اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ کتنی کس کی زندگی ہے, ٹھیک ہے, تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا بھی ہمارا ٹائم ہے نا, یہ ٹائم شیطان ہمیں بہت بہکا سکتا ہے, بہکاتا ہے ہمیں ادھر ادھر کے کاموں میں, یہ چھوڑ دو, یہ کر لو, یہ کر دو, یہ چھوڑ دو. تو جب زیادہ تر جب وہ ہوتا ہے جب آپ اپنی ذات کے لیے جب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا تب اس کو اتنی فکر نہیں ہوتی ہے, مگر جب آپ یہ چیز دوسروں تک لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا تب اس کو بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے. ارے یہ تو اور لوگ جوڑ رہے ہیں, یہ تو اور لوگ آ رہے ہیں, یہ تو آپ. اسی لیے میں نا آپ کو یہ کہتی ہوں کہ صرف اس علم کو جو آپ سیکھ رہی ہیں نا اپنے تک مت رکھیں, آپ دوسروں تک کوشش کریں, چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, چاہے ایک بسم اللہ ہی کسی کو سکھا دیں کہ اس کے معنی کیا ہیں, اس کو اس کے اندر آپ نے اگر ایک چیز سیکھنے کی پیدا کر دی نا کہ اس کے اندر یہ کوشش آ گئی, وہ کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور راستہ دکھائے. کوئی بھی چیز نا اپنے تک مت رکھے. جو علم ہے یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا, پتہ نہیں ہے آپ کو کہ کہاں سے کس کے لیے آپ صدقہ جاریہ بن جائیں, اور ہو سکتا ہے کوئی آپ کے لیے صدقہ جاریہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے کہ آپ نے کسی کو کوئی دعا سکھائی تھی, آپ نے کسی کو کوئی اچھی بات بتائی تھی, ٹھیک ہے. اوتھینٹیکیٹڈ, یہ نہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز آگے آپ نے پہنچا دی اس کا وبال بھی پھر پڑتا ہے. تو بالکل اس کو جس کو آپ کو پتا ہو کیا یہ بالکل ٹھیک بات ہے, یہ جو میں بتا رہی ہوں یہ بالکل صحیح, وہ ضرور پہنچائیں. کیونکہ یہ ہمارا یہ ہم تو آئے اسی لیے نا, یہ تو مشن ہے ہمارے نبی کا, یہ تو سنت ہے نا کہ نیکی سے کا بتاؤ اور برائی سے روکو. تو ہم اب اس وقت برائی سے تو ہمارا ایمان اس لیول پہ نہیں ہے کہ ہم اتنا زیادہ آگے کر کے وہ دل میں برا اور سب سے اس میں ہاتھ سے برا, تو کم از کم نیکی تو ہم پھیلا سکتے ہیں نا. کہیں سے کوئی اچھی بات پتہ چلے, کہیں کوئی چیز ہو رہا ہے تو اس طرح جوڑیں, اور اپنے وقت کو میں آپ خود دیکھیں گی کہ کتنی اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالتا ہے. جس دن کلاس نہیں ہوتی ہے کسی وجہ سے ایسا لگتا ہے سارے کام بکھرے ہوئے ہیں, ایسا کوئی کام ہی صحیح سے نہیں ہو رہا, اور جس دن کلاس ہو جاتی ہے وہ ایسا لگتا ہے سارے کام اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے مینج کر دیے, کیونکہ وہ وقت ہم نے کس چیز کے لیے نکالا, قرآن کے لیے نکالا, اس کو سیکھنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے. اور اب تو اتنا آسان ہو گیا, یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو آپ کو گھر سے باہر نکلنا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں کہ آپ کو اپنا گھر بھی نہیں نیگلیکٹ کرنا پڑتا, آپ کو گھر سے باہر نکل کے بھی نہیں, آپ گھر کے اندر بیٹھ کے اتنی اچھے طریقے سے سیکھ رہی ہیں. اتنے ماشاءاللہ جو لوگ اس کام کے لیے لگے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایک اچھا استعمال ہوتا ہے, ایک برا استعمال ہوتا ہے. تو جو لوگ اس چیز کا اچھا استعمال کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کا, تو ہم بھی اس کو کیوں نہ اچھے اس میں لے کر استعمال کر کے اور دوسروں تک بات پہنچائیں, ٹھیک ہے. تو اگر ہم نہیں کسی کو کر سکتے تو کم از کم ہم دوسروں کو جوڑ دیں ایسے اس سے, ٹھیک ہے. جہاں پر قرآن سکھایا جا رہا ہے یا پڑھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تفسیر پڑھائی جا رہی ہے یا لینگویج سکھائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, سمجھنے کی کوشش. بعض لوگ کہتے ہیں یار اب کیا کریں گے, اتنی تو زندگی گزر گئی, اب نہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کون سا ایک سجدہ ہمارا آخری سجدہ ہو جائے, کون سا آخری عمل, کون سی آخری گھڑی ہو کہ ہم
دعا ہے کہ ایسے حال میں اللہ تعالیٰ سے ملیں جس سے وہ ہم سے راضی ہو. تو یہ سیکھنے سکھانے کا جو وہ ہے نا وہ سفر ہے وہ رکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ خود کوشش کیجئے کہ لیول 1 آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے پڑھا سکتی ہیں, آپ تو اور اچھے طریقے سے پڑھائیں گی کیونکہ آپ نے لیول 2 بہت اچھے طریقے سے کیا ہے. لیول 2 جو ہے نا یہ کمبائن ہے ایڈوانس اور لیول 2 کا, تو ایڈوانس کے بہت سارے ٹاپک اس میں ایڈ کر دیے ہیں تاکہ آپ جب یہ کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو یہ لگے گا ہاں یہ میں کم از کم اتنا مجھے پتا چل گیا ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی مرکبات کی بات کرے گا, اعراب کی بات کرے گا تو میں بالکل بلینک نہیں ہوں گی, مجھے پتا ہوگا کہ ہاں یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. ڈیٹیل میں انشاءاللہ جب میں عربی گرامر پڑھ رہی ہوں گی, بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں, بہت سارے آن لائن فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں اور بہت اچھا پڑھا رہے ہیں, تو آپ ضرور اس کو جوائن کیجئے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو ہم انشاءاللہ یہاں پہ کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. آج ہم نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم دیا. انشاءاللہ کل ہم مراقبات پڑھیں گے اسی ٹائم پہ انشاءاللہ 11 بجے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے صحتوں میں, آپ کی جان میں, آپ کے مال میں, آپ کے اولادوں میں, آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ وقت آپ کے نامہ اعمال میں بڑھا چڑھا کر لکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ ہم اس کے قصوروار ہیں, اسے معاف فرما, اور جو کچھ نہیں کیا وہ سب آپ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ یہ بہنیں اپنا خاص ٹائم نکال کر اس وقت بیٹھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو جائز خواہش ہے اس کو قبول اور مقبول فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں قرآن سے اسی طریقے سے جوڑے رکھیے, بلکہ اس سے زیادہ ہمارے سینوں کو کھول دیجیے. جب ہم قرآن کے سارے موتی جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمیٹنے والا بنا دیجیے. یا اللہ اسے پڑھنے والا, اسے سمجھنے والا, اس پہ عمل کرنے والا, اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں قرآن جس مقصد کے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نافذ اپنی ذات پر نافذ, اپنے گھروں پہ نافذ کرنے والا بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ آنے والے ہر فتنے سے تمام مسلم امہ کو, ہم کو, ہماری اولاد کو محفوظ فرما دیجیے. یا اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھائیے. یا اللہ ہمارے بچوں کو قرآن سے جوڑ دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ہر عمل کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنے والا بنا دیجیے, چاہے ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے. یا اللہ قرآن کو پڑھنے والا, سمجھنے والا, دین کے کام کرنے والا بنا دیجیے. آمین. یا اللہ ہمارے اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا, اور ہم ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی. یا اللہ ہم جب آپ سے ملیں تو ہم اپنی ایمان کی بہترین حالت میں ہو. یا اللہ ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارا دل بہت کمزور ہے, ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. یا اللہ ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائیے. یا اللہ تعالیٰ آنے والے ہر فتنے سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, یا اللہ تعالیٰ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ذلیل و خوار ہو رہی ہے, صرف یہ ریزن ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن چھوڑ دیا. یا اللہ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دیجیے. یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کے اپنی محبت ڈال دیجیے. یا اللہ دو محبتیں آپ کہتے ہیں دل میں جمع نہیں ہو سکتی. یا اللہ ہمیں آپ کی محبت چاہیے. یا اللہ ہمیں آخرت کو ترجیح دینے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں دنیا کو سائڈ پہ کر کے آخرت کو ترجیح دینے والا بنا دیجیے. یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عافیتیں عطا فرمائیے. آمین. یا اللہ جو جس کی جائز خواہش اس کو قبول اور مقبول فرما لیجیے. جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ جن بہنوں نے دعاؤں کے لیے کیا ان کی دعائیں قبول کر دیجیے. یا اللہ ان کے دل میں جو پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو اپنی فضل سے دور فرما دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے. یا اللہ آپ کا رحم آپ کے غضب پر حاوی ہے. یا اللہ ہم آپ سے آپ کے رحم کا تقاضا کرتے ہیں, آپ سے آپ کے رحم کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہم آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ اپنا فضل اپنا رحمت عطا فرما دیجیے. آمین. یا اللہ ہمارے تمام کاموں میں ہمیں دین کو ترجیح دینے والا, اسلام کو صحیح دینے والا بنا دیجیے. بدعتوں سے بچائیے. یا اللہ تعالیٰ ایسے عمل سے بچائیے. یا اللہ تکبر سے بچائیے. یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لیجیے. آمین. یا اللہ قبر کی سختی سے بچائیے گا. یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے آخرت میں ہمارے حق میں لڑنے والا بنائیے گا. یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. یا اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال کے ساتھ تمام محبت کرنے والی تمام بہنوں کے ساتھ
تمام دینی بہنوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیے گا یا اللہ تعالیٰ. ہم آپ سے آپ کی جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں یا اللہ. اپنا دیدار عطا فرمائیے گا یا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فروغ عطا فرمائیے گا یا اللہ. آمین یا رب العالمین. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجیے یا اللہ. ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا یا اللہ، تو اپنے فضل سے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور بھی عطا فرما دیجیے. تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہترین ہے یا اللہ. بس دین سے جوڑے رکھیے گا یا اللہ. مرتے دم کلمہ شہادت نصیب فرمائے گا یا اللہ. ہمارا خاتمہ بالخیر کیجیے گا یا اللہ، کیونکہ خاتمہ ہی ہر چیز ہے یا اللہ. خاتمہ بالخیر کیجیے گا. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.